الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے 5th لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی جو ٹاپک کور کریں گے وہ یہ ہیں نبوت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جفاکشی کی زندگی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد، کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو اللہ کا نام لے کے اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ جفا کشی کی زندگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ ہم جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، پھر دادا، پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ بچپن میں ہی صرف 4 سال کی عمر میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے جاتے تھے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قرات کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں، یعنی بکریاں اپنی نہیں ہوتی تھیں، کسی اور کی ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرانے کے لیے لے جاتے تھے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت ملتی تھی۔ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ والد کی وراثت میں جو کچھ ملا تھا وہ بہت کم تھا نا، تو اسی لیے چھوٹی سی عمر سے ہی محنت کی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ دیکھیں اوائل عمر میں بکریاں چرانا ویسے بھی انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ تمام انبیاء کیونکہ لیڈر رہے ہیں اور بکریاں چرانا لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ سب سے پہلی جو حکمت ہوتی ہے لیڈرشپ کی کوالٹیز میں وہ مینجمنٹ ہوتی ہے، یعنی مینجمنٹ، ہر قسم کی مینجمنٹ۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز اگر ٹائم کو لے لیجئے کہ ٹائم کی مینجمنٹ، تو جو جانور ہوتے ہیں وہ صبح ہی صبح اٹھ جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے انہیں صبح ہی صبح کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے، تو بکریوں کو لے کے صبح ہی صبح نکلنا، پھر ان کو سارا دن چرا کے ان کو کھلا پلا کے پھر واپس شام کو لے کے آنا، تو یہ بڑے طریقے سے سلیقے سے ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے۔ پھر اس کے علاوہ جگہ کا تعین کرنا، یہ نہیں کہ بکریاں کہیں بھی لے گئے لیکن وہ جگہ ڈھونڈنا جہاں ان کو کھانے کے لیے کچھ مل سکے، تو اس میں آپ نے جگہ کا تعین کیا۔ پھر تیسری چیز کیا ہے اس کے اندر، دیکھیں آپ کہ یہ ایک خاصی رسپانسبلٹی والی جاب ہے، یعنی آپ حفاظت کرنی پڑتی ہے بکریوں کے ریوڑ کی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں یا پھر آپ نے لے کے گئے کہیں جا کے بیٹھ گئے اور بکریاں چرتی رہے، نہیں، پورے ریوڑ کو ایک ساتھ لے کے جانا، پھر اس ریوڑ کا خیال رکھنا کہ کوئی بکری ادھر ادھر نہ ہو جائے، پھر اس کے اوپر پورا فوکس رکھنا، تو یہ چیز جو ہے نا کافی صبر و تحمل مانگتی ہے۔
اور ہمدردی بھی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اگر اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے نا پھر آپ کو کہ کیئرنگ کرنی پڑتی ہے، ایمرجنسی ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں کبھی کبھار کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانور ان پہ حملہ نہ کر دے، اور اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس کا خیال کرنا، اس کی کیئر کرنا، تو پیشنس بھی ہے اس طریقے سے نا اس کے اندر، تو کافی زیادہ مشقت والا کام ہے۔ بکریاں چرانا آسان کام نہیں ہے۔ ایک وہاں کی سخت گرمی کا احساس کیجئے کہ مکہ میں، اور ہم تو خود عرب کنٹریز میں رہتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہاں شدید گرمی، پھر صحرا، پھر کوئی تھرمس اور کوئی اس وقت ٹھنڈا پانی یا ٹفن وغیرہ یا پورا آپ باکس بنا کے پکنک پہ نہیں جا رہے ہوتے تھے، یعنی پیدل چلنا پھر، اور کتنی دور دور تک پیدل جانا پڑتا تھا ان بکریوں کو لے کے، تو یہ سارا کام مشقت والا کام ہے، کیئرنگ مانگتا ہے، ٹائم مینجمنٹ مانگتا ہے، پیشنس ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ بکریاں چراتے ہوئے آپ کو فطرت کے قریب لے کے جاتا ہے یہ سارا چیز۔ کیسے فطرت کے قریب؟ آپ کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے، مشاہدے کا موقع ملتا ہے۔ تو اوائل عمر میں یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ اس سے لیڈرشپ کوالٹیز کو پیدا کرنا بھی اللہ کا مقصود ہوگا یقیناً۔ اچھا، بکریاں چرانے کے علاوہ تجارت کا کام بھی کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تھے تو تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صائب بن یزید مخزومی کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور بہترین شریک تھے، نہ ہیر پھیر، نہ کوئی جھگڑا، آپ معاملات میں حد درجہ سچائی، امانت اور پرہیز کے لیے مشہور تھے۔ ویسے تو زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا نا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق اور امین پڑ گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے، نہ سخت دل تھے، نہ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے تھے، اور یہی وجہ ہے نا کہ صاحب فتح مکہ کے دن جب آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا تھا اور فرمایا میرے بھائی، میرے شریک کو مرحبا۔ اور صاحب بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ میری تعریف کرنے لگے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ میرا ساتھی تھا، یعنی بزنس پارٹنر تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا فرمایا، کیوں نہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے شراکت دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مخالفت کرنے اور لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہ تھی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق، جس کی گواہی ہر دور میں دی گئی ہے۔ رحم دلی، شفقت، کیئرنگ، ہمدردی، صبر و تحمل، محبت، سبھی کچھ تو تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ دیکھیں بک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ اس میں ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز، مالدار اور تاجر خاتون تھی، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ مزاربت کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک فریق کا مال دوسرے فریق کی محنت اور نفع میں دونوں برابر کی شریک۔ ویسے تو پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھا نا، جب انہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا، کسے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کے تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اپنے غلام سے جب پوچھا اور غلام نے جب خود بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت متاثر ہوئے۔ ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ کون تھی نا۔
دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک رئیس خویلد کی بیٹی تھی۔ ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ماں باپ دونوں قریش خاندان سے تھے اور قریشی ہونے کی حیثیت سے انہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی نسبت بھی تھی، اور یہ نسبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی سے مل جاتا ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا اور پاک دامنی کے اس مقام پر فائز تھیں کہ لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور کبریٰ جو تھا نا، ان کا لقب پڑھنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ تمام امہات المومنین میں بزرگ و برتر تھی، اور ام المومنین کا خطاب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو عطا فرمایا ہے، تو اسی لیے کیا کہلاتی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، بلند کردار کی مالک تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز مالدار باپ کی خوبصورت اور نیک سیرت بیٹی تھی، اس لیے ان کے بالغ ہوتے ہی قریش کے بڑے بڑے گھرانوں سے شادی کے پیغامات آنے لگے۔ چنانچہ ایک صاحب ریاست و امارت گھرانے کے ایک نوجوان ابو حالہ سے شادی ہوئی۔ ابو حالہ سے ان کے 2 لڑکے ہوئے۔ ابو حالہ زیادہ دنوں زندہ نہیں رہے، شادی سے کچھ سال بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد عتیق بن عائد سے ہوا، اور عتیق بھی ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق مخزومی قبیلے سے تھا۔ ان سے ان کی صرف ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور پھر عتیق بھی جلد ہی چل بسے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد مشہور لڑائی حرب الفجار میں مارے گئے۔ لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا نا، حرب الفجار اور حلف الفضول کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 16 سال کے قریب تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بار جب بیوہ ہوئی تو اب ان کے بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ یتیم بھی ہو گئی تھی۔ چونکہ باپ ایک تاجر پیشہ اور مالدار شخص تھے، اس لیے ان کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی جائیداد کی مالک ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی، یعنی جس وقت 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں اور اب یتیم بھی ہو گئی ہیں، والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی، 3 بچوں کی ماں تھی، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے ان سے شادی کرنا چاہی۔ کافی امیر تھی ظاہر ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ایک عقل مند، باہمت، بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی طرف توجہ کی اور کاروبار سنبھالا۔ دیکھیں، عورتیں موسٹلی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، لیکن یہ عرب عورتوں کی کوالٹیز کہہ لیں یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی کوالٹی تھی کہ انہوں نے اپنی ایموشنز کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے باپ کی پوری جائیداد سنبھالی، اور جائیداد سنبھال کے اس کا بزنس کیا، اور یہ بزنس 1-2 دن نہیں کیا تھا، پورے 10 برس تک انہوں نے اس طرح کاروبار کو چلایا تھا۔ اور کس طریقے سے چلایا تھا وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، مزاربت کے اصول پہ کاروبار کرتی تھیں، اور یہ پورے 10 سال تک اس طرح کاروبار چلایا۔ لیکن انہیں مسلسل ایک امین اور خوش معاملہ آدمی کی تلاش رہی۔ وہ اپنے غلاموں سے لوگوں کے نجی حالات دریافت کیا کرتی تھیں، آخر انہیں اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ وہ چند روزہ دنیاوی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک بہترین شریک کار کی تلاش کر رہی تھیں، اور خوش قسمتی سے انہیں وہ مبارک اور بہترین ہستی مل گئی جس سے آگے چل کر ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کا سودا ہو گیا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں شامل ہوئے، اور انہوں نے انہیں اخروی تجارت کے سامان سے مالا مال کر دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے شادی، یہ شادی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے، یعنی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے تھے شام، تو اس واپس لے کے آئے، وہ ان کے کردار سے بے انتہا متاثر ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت باکردار خاتون تھیں، طاہرہ مشہور تھی،
تو اس کے تقریباً یعنی اس بزنس کے بعد 2 مہینے کے بعد ان کی شادی ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں پہ یہ لکھا ہے نا کہ یہ ملک شام سے واپسی کی 2 مہینے بعد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ اچھا، جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تھی، اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی بھی نہیں کی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ 65 سال کی عمر میں، اور جب شادی ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، یعنی 25 سال کی رفاقت کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور شادی کے وقت ہم جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور پھر 25 سال کی یہ رفاقت، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اس وقت تقریباً ان کی عمر 50 سال تھی۔ تو اس 25 سال کی رفاقت میں ایک خوبصورت اور مستحکم خاندان کی تشکیل دی۔ 25 سال کی اس رفاقت، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی تو ابھی تک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا تھا، آپ کی دیانت، صداقت اور خوش اخلاقی کے چرچے سنے تھے۔ اب جو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ کے اس بلند مقام پر پایا جس سے زیادہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی توفیق شامل حال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات سے متاثر ہوئیں اور پورے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گئیں۔ 25 سال کی اس طویل مدت میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے پتہ چل سکے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی ادنا کام بھی کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی ادنا کام بھی نہیں کیا۔ وہ بہت رئیس تھی، امیر زادی تھی، خود بھی امیر تھی، بزنس سنبھالے ہوئے تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پسندی کے باوجود نہایت خندہ جبینی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور عمر بھر قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنی خدمات سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، غلاموں، بیواؤں اور غریبوں کی سرپرستی اور امداد کو پسند فرماتے ہیں، تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار، اپنی تمام دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال جس طرح چاہا خرچ کیا، جو مال جسے چاہا دیا، جس غلام کو جب چاہا آزاد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور معمولی زندگی سے خوش ہوتے ہیں، تو انہوں نے کسی تاخیر اور تعامل کے بغیر سادہ اور معمولی زندگی اختیار کر لی، اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کی جو دولت ذاتی آسائش پہ خرچ ہو رہی تھی خلق خدا کے پھر کام آنے لگی۔ تو یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سب میں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے تھے؟ قاسم، پھر انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم پڑی تھی نا،
پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ، اور عبداللہ کا لقب طیب و طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے یعنی تمام بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ کتنے بیٹے یہاں بتائے میں نے؟ قاسم، عبداللہ اور ایک ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، یعنی تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے زمانہ پایا۔ بچیاں کون کون؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب مسلمان بھی ہوئیں، ہجرت کی شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے وفات پا گئے اور آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، تو دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے مذاق اڑایا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورت نازل کی تھی۔ کون سی سورت تھی؟ سورہ کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ ان شانئک الابتر، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اور یہ محض کوئی جوابی حملہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی، جو حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی تھی۔ اچھا، جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے، بلکہ تجارت کے اجارہ دار تھے۔ حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات بھی تھے۔ لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب یعنی 5 ہجری کا موقع یاد کیجئے، جب قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کے مدینہ پہ چڑھ آئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی، یا جسٹ اس کے 3 سال کے بعد ہی وہ وقت آیا 8 ہجری میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل وفود کی صورت میں آ کے بیعت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس وقت بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے، اور وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کے اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کی اولاد میں سے ہیں، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جاتا ہے۔ کروڑوں مسلمان آپ کی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ لاکھوں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے تعلق کو باعث شرف اور فخر سمجھتے ہیں۔ کوئی سید، کوئی علوی، کوئی عباسی، کوئی ہاشمی، کوئی صدیقی، کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، کوئی زبیری، کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تو تاریخ نے ثابت کر دیا تاریخ نے کہ ابتر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔ اس پہ مجھے ایک نعت بہت پیاری لگتی ہے، وہ میں اکثر جو ہے نا اس کو وہ کرتی ہوں۔ میری آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بس یہ اس وقت یاد آ گئی تو ایک دم سے کیا ہے نعت کہ میرے نبی جی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
دیکھیں میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ہاتھ سے چلی جائے، کسی بھی قسم کا نقصان ہو جائے، جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، ایمان دیا ہوا ہے، اللہ کا ساتھ، اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی مدد اگر شامل حال رہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو انسان کو کسی بھی حال میں نا امید کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ پہ توکل نہیں چھوڑنا، ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور ہر شر میں سے خیر نکالنی ہے۔ کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ کیوں تعمیر کی تھی قریش نے خانہ کعبہ کی نئے سرے سے؟ اس کی 3 بڑی اہم وجوہ تھی۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی دیوار، 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہیں تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ بھی گزر چکا تھا۔ اور تیسری اہم وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ یعنی یہ 3 وجوہات تھیں جس کی بنا پہ خانہ کعبہ کی تعمیر بہت ضروری ہو گئی تھی دوبارہ سے کرنے کے لیے۔ لیکن اس مرحلے پہ ایک اور چیز یہ ہو گئی تھی کہ مطلب ظاہر ہے اس کو خستگی کا شکار تھی تو اس کو ڈھانا بھی ضروری تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم استعمال کریں گے اور اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ دیکھیں یعنی خانہ اس وقت جو ہے نا یہ لوگ سارے بت پرست ہو چکے تھے نا، لیکن انہیں اس چیز کا اس وقت بھی احساس تھا کہ سود کی دولت یا کسی کا ناحق چھینا ہوا مال یا طوائف وغیرہ کی اجرت یعنی غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ، یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے، اسی لیے کہہ رہے نا کہ حلال رقم استعمال کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی اور حرام رقم نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی آج کل یہی ہے، سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، کسی کا ناحق یعنی لیا ہوا مال یعنی آپ چوری کرتے ہیں یا کسی کے ناحق مال پہ قبضہ کرتے ہیں یا طوائف وغیرہ سے کی اجرت یعنی غلط طریقے سے کمایا ہوا مال کو استعمال کرنا، سب جانتے ہیں غلط ہے، پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی کرتے تھے، لیکن اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ آیا تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم استعمال کریں گے۔ ایک اور پوائنٹ ان کے سامنے یہ پیش آیا کہ نئی تعمیر کے لیے ظاہر ہے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن اب کسی کو بھی ڈھانے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی جو خالد بن ولید کے والد تھے انہوں نے ابتدا کی اور کدال لے کر یہ کہا کہ اے اللہ ہم خیر ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2 کونوں کے اطراف کو کچھ ڈھا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی پھر دوسرے دن ڈھانا شروع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک پھر گرا دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے تعمیر شروع کی نا۔ اچھا، تعمیر کے لیے کیا کیا تھا انہوں نے کہ الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، کیونکہ حلال مال یوز کرنا تھا انہوں نے، تو ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگائے اپنے، اور اشراف اپنے کندھوں پر پتھر لاتے تھے۔ اشراف مین اپر کلاس کے لوگ یعنی بڑے بڑے سردار وغیرہ ہر قبیلے کے خود شامل تھے، اپنے کندھوں پہ پتھر لا کے رکھتے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی اور باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، یعنی پورا یعنی تعمیر کرتے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی تاکہ علامت ہے کہ کعبے کا حصہ ہے، اور باقی سارے کی تعمیر شروع کی یعنی اٹھانا شروع کیا باقی کو، اور وہ جو حصہ چھوڑا تھا نا اسی کو حتیم کہتے ہیں اور یا پھر حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں۔
جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی، یعنی جب تھوڑا سا اونچا ہو گیا، تو ایک اور نیا جھگڑا شروع ہوا ان کے ہاں۔ جھگڑا کیا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو؟ ظاہر ہے قبائل کے سردار تھے سارے، تو ہر ایک اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتا تھا، اور پھر ہر ایک کے یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا اس قدر شدید ہو گیا، 4-5 روز تک جاری رہا، کہ رفتہ رفتہ اتنا شدت اختیار کر گیا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہاں پہ اب خون خرابہ ہو جائے گا، یعنی سرزمین حرم میں خون خرابہ ہونے کی نوبت تک پہنچ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں گے، یعنی اس کو منصف مانیں گے اور وہ فیصلہ کرے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ سب لوگوں نے اس تجویز کو پسند کیا۔ اب اللہ کی مشیت دیکھیں اس میں نا، کہ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ان لوگوں نے سب نے جب آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے، حاذ الامین رضینا حاذ محمد، یہ محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ یعنی خوش ہوئے تھے سب آپ کو دیکھ کے، اور اس پہ سب نے اتفاق کیا کہ ہاں یہی وہ شخص ہیں جن سے ہم راضی ہیں، اور ہم ان کو حکم ماننے پہ آمادہ ہیں، یعنی وہ ہمارے پیارے نبی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب رسالت سے پہلے کے واقعات ہیں، جب قریش کے وہاں کے لوگ انہیں مانتے تھے، ان کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی، کس قدر رسپیکٹ تھی، کس وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے۔ تو وہ اس کا یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں نا، یہ محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہاں پہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی پوری تفصیل بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل نکالا۔ حل کیا نکالا کہ ایک چادر طلب کی، اس میں حجر اسود رکھا، سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ پھر سب نے ایسے ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ کیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پہ سب خوش ہو گئے۔ اب حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر، اور دروازہ یعنی خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ تقریباً 2 میٹر اونچا رکھا انہوں نے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی۔ اندرون کعبہ 2 لائنوں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے، 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت تھی، اور کعبہ اپنے تکمیل کے قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پہ کہ اگر آپ جو گئے ہوئے وہاں تو انہوں نے تو دیکھا ہوا ہے، ورنہ مطلب آپ پکچرز وغیرہ میں بھی دیکھیں تو کعبہ کے گرد جو ہے نا، دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب ایک بڑے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے نا، اور جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 میٹر ہے۔ اسے شازروان کہتے ہیں نا۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جزو ہے نا۔ تو ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ لیجیے گا، یہ نظر آتا ہے نا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہاں پہ نہیں جا سکیں، جو اللہ سب کو جانے کی توفیق دے۔ تو ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ چیز جو ہے نا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کہ کس قدر خوبصورت طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا یہاں پہ۔ اچھا حجر اسود کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے۔ یہ پتھر پہلے برف سے بھی زیادہ سفید تھا، یعنی اوریجنلی یہ سفید تھا، مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود رکن یمانی کا استلام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود مقام ابراہیم جنت کی یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ حجر اسود ہوا، رکن یمانی ہوا، مقام ابراہیم ہوا۔ ہاں، مکہ میں جانے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کے کون سی چیز کیا ویلیو ہے ان سب چیزوں کی، اور ویسے بھی پتہ تو ویسے سبھی کو ہوگا معاشرت سے سر۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جاہلیت کی نجاستوں سے یعنی حجر اسود کو نہ چھوا ہوتا تو جب آفت والا آدمی اسے چھوتا تو صاحب صحت یاب ہو جاتا، اور زمین پر یہی پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے پاس آئے ایک دفعہ تو اسے بوسہ دیا اور کہا کہ یہ تو ایک پتھر ہے، یعنی حجر اسود سے کہا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر اللہ کے رسول تمہیں نہ چومتے تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔
یعنی اس کو چومنے کا فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھا نا۔ ایک اور موقع پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرت کو بوسہ دے کر نا پھر اس کے ساتھ چمٹ گئے تھے اور کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ تجھے بہت چاہتے تھے، تجھ سے بہت محبت رکھتے تھے، اس لیے میں بھی تجھے چاہتا ہوں۔ اور قیامت کے دن ویسے بھی ہجرت اسود کی دو آنکھیں ہوں گی نا، اور زبان بھی ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، اور جس نے اسے حق کے ساتھ چوما، قیامت کے دن وہ اس کے بارے میں گواہی بھی دے گا۔ تو یہ ہجرت اسود کے بارے میں تھا۔ لیکن یہاں پہ میں صرف ایک بات اور کرنا چاہوں گی کہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو ہجرت اسود والا واقعہ ہے تو اس میں فیصلہ کتنا خوبصورتی سے کیا تھا، اور ہمارے اوپر جب فیصلے کی باری آتی ہے ایز اے مدر، آپ سوچ لیں، ہم تو خواتین سے بات کریں تو ایز اے مدر ہیں، یا پھر آپ کسی بھی عہدے پر ہیں، ایز اے ٹیچر ہیں یا کہیں بھی ہیں آپ، تو جب آپ کو فیصلہ کا اختیار دیا جاتا ہے تو آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ دیکھیے، فیصلہ کسی بھی معاملے کو فیصلہ کرنے کے لیے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چیخم پکاری سے فیصلے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے بچے بھی لڑ رہے ہیں تو آپ نے دونوں کی بات سننی ہے، اور دونوں کی بات سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفسیات سمجھی، انہیں پتہ تھا کہ وہ سردار ہیں سارے کے سارے، تو ایک ان کے اندر وہ تھی کہ وہ عزت و شرف کا مقام تھا، تو چادر کے ساری طرف سے سب کونوں سے سب سرداروں کو پکڑوایا کہ سب پکڑیں، تاکہ کسی میں بھی یہ فیلنگ نہ آئے کہ اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ تو جب فیصلہ کریں کسی بھی میٹر میں، آپ کو فیصلے کا اختیار ملتا ہے، اور ہر بندہ ایک لحاظ سے کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں اختیارات آتے ہیں، بڑے بھائی بہن ہیں، یا آپ مدرز ہیں یا فادرز ہیں، یا پھر آپ گھر کے اندر ساس کا رشتہ ہے یا بہو بھی ہیں، تو مطلب جو بھی آپ کے حیثیت ہے اس میں جب بھی آپ کو فیصلہ ہو تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، ایک طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ساروں کی بات غور سے سننی چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ سکھا رہے نا، دیکھیں سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنی سیرت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس جسٹ میں ریڈ کرتی جاؤں اور ہم لوگ صرف سنیں اسے اور ختم نہیں۔ ہم نے اس سیرت کو اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ ہم اپنے اوپر کام کریں، جو باتیں راستے میں آ رہی ہیں، جو باتیں ہم سن رہے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو فعل قول عمل دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس میں ہمیں اپنے آپ کو ڈھانا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اس میں کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور کوئی بھی انسان 100% برا نہیں ہوتا، لیکن ہم نے دوسروں پہ نظر نہیں رکھنی۔ ہم نے سیرت پڑھتے ہوئے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں رکھنا کہ ہاں اس میں یہ خرابی ہے، وہ اس طرح فیصلہ نہیں کرتا، نہیں۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جب ایسا کبھی موقع ہمارے اوپر آتا ہے تو ہم نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت کے اطوار پڑھ رہے ہیں، ہم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اپنے اوپر تبدیلی لے کے آنی ہے، اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا۔ تو ہم نے اپنے اوپر اسے کام کرنا ہے، اپنے اوپر پورا کا پورا اس کے لیے کام کرنا ہے۔ اب ایک پوائنٹ میں نے نکال کے دیا ہے، باقی سارے آپ لوگ جب بھی پڑھیں تو اپنے آگے کاغذ پینسل لے کے رکھیں، کیونکہ میں پڑھ کے لیکچر بتا رہی ہوتی ہوں تو کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں آتے ہیں، کچھ سننے والوں کے ذہن میں زیادہ اچھے آتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں، تو پوائنٹس اپنے اپنے لکھیں، اپنے اوپر اپلائی کریں، اور پاسبل ہو اور چاہیں تو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرا بھی سوچے کہ ہاں اس لحاظ سے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ جیسے بکریاں چرانے کا واقعہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا اس میں سبق ملتا ہے، ہمیں کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، یا ہماری زندگی میں کوئی محنت کا کام آتا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں۔ تو اپنے اوپر کام کرنا ہے، آس پاس کے لوگوں میں پھر آپ تبدیلی کا مشاہدہ دیکھیں گے۔ جیسے سلمان آصف صدیقی کی بڑی پیاری ایک پوسٹ شیئر کی تھی افشین بھابی نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کام اپنے اوپر کیجئے تو آس پاس کے لوگوں میں آپ کو تبدیلی کا مشاہدہ کریں گے۔ تو انہوں نے اس میں بتایا تھا نا کہ ایک عورت جب اپنے اوپر کام کرتی ہے، شوہر کو اپنے اوپر مہربان پاتی ہے، اسی طرح ایک استاد اپنے اوپر کام کرتا ہے، طلباء کی طرف سے ایک رسپانس وہ محسوس کرتا ہے۔ ایک اور پوسٹ بھی تھی بڑی پیاری جو مطلب کرن نے پوسٹ کی تھی، وہ بھی سلمان آصف صدیقی کی تھی، کرن رضوان نے نا، تو اس میں بھی انہوں نے یعنی یہ بات بتائی ہے کہ خود کو کیسے تبدیل کریں، بلکہ اسی ٹائٹل سے تھی وہ، خود کو کیسے بدلیں۔ یہ آپ دیکھ لیجیے گا عبد الرحمن کے گروپ میں، ورنہ خود ڈال کے دیکھیں، اس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جامع 5 پوائنٹس بتائے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے بتائے ہیں کہ آپ نے خود کو کیسے بدلنا ہے۔ تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے اوپر نظر رکھنی ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ذمہ داری سمجھنے اور نبھانے کے قابل بنائے۔
بس میں آج بہت ہی چھوٹا لیکچر دے رہی ہوں اور یہ اتنے ہی یہاں پہ سٹاپ کر رہی ہوں، ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پہ ہم سب پوائنٹس لکھیں گے، اور اگر پاسبل ہو تو شیئر کریں، نہیں شیئر کرنا چاہتے سو کہ نو پرابلم، اپنے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے ہر لیکچر سے اپنے لیے پوائنٹس نکالنے ہیں۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اسے اختتام کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، نہ کیوں رش کے افلاک ہو پھر مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چوبے زمین مدینہ، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پہ میں خاک کے شہر مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے، وفائے مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے، تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی
کا شہر ہے یہ شہر مدینہ